اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہ سوال ہم کرتے نہیں ہیں، کوئی بھی یہ سوال نہیں کرتا، کیونکہ سب نے آلریڈی اپنے لیے ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ دنیا ہے۔ یعنی زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے دنیا کمانی ہے۔ بچہ کہتا ہے ہمارا تو گھر نہیں ہے، ہم تو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، بس ہم نے ایک گھر بنانا ہے۔ اور یہ گھر ایک بڑا وہ ایشو ہوتا ہے نا بعض اوقات، کہ بھئی اپنا بڑا گھر بنانا ہے، ایک بڑا خواب ہوتا ہے، اس کے لیے پھر لمبی جد و جہد کرنی ہے اور یہ ایک بڑا پروگرام بنانا ہے، کیونکہ گھر تو آج کل یعنی لاکھوں سے زیادہ بات بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر بس یہ کہتا ہے ہم گھر بڑا، اب گھر کیسے؟ بڑا عہدہ، بڑی تنخواہ، بڑا کاروبار، پیسے بنائیں گے تو گھر بنے گا نا۔ اب آپ پیسے نہیں بنا پا رہے تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی پیسے تو بن نہیں رہے، گھر کیسے بنے گا۔ تو دیکھیں، یہ بات ساری جو ہے یہ دھوکے پہ مشتمل ہے۔ آپ کا اصل ایشو جو ہے آپ کی کامیابی ہے دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اپنی زندگی اس کے لیے خاص کر دیں اور کہہ دیں کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ یہ میں آیت قرآنی کا ترجمہ سنا رہا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنی زندگی کا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف۔ میں نے پیسے نہیں بنانے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، 0% ہے۔ یہ بات ذرا کہنے میں مشکل ہے لیکن ہے یہ، اللہ راضی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ عام انسان کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ عام طور پہ تو ہم قصداً عمداً ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا یہ کوئی ہمارا ایشو ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی نے بتایا، نہ ماں نے بتایا، نہ باپ نے بتایا کہ بھئی اللہ کو راضی کرنا۔ ظاہر ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہو، وہ لوگ نہیں جائیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری یا زندگی اپنی مرضی سے گزاری۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ لوگ ہرگز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ جو اللہ کی مرضی سے بے نیاز رہے اور جنہوں نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری، عام طور پہ تو یہی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا ہماری نظر میں اس کی ہو تو ہوتا ہے، ہو جائے نہیں ہوتا تو ہمارے نظر میں اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، میری مرضی ہونی چاہیے، میری مرضی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں باپ کس طریقے سے گھر میں، اگر باپ یعنی اکیلا ہے، بیوی بچے ہیں، وہ باپ کہتا ہے یار، یعنی وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا، وہ سوچتا یہ ہے کہ یہ سب میری مرضی سے ہوگا، بیوی میری مرضی سے رہے گی، بچے میری مرضی سے رہیں گے، اور یہ سب کچھ پھر میں حاکم ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، لیکن میں اسے یہ نہیں کہہ رہا۔ لیکن کامیابی کا معیار ہم نے دنیا میں دنیا کو بنا لیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، پیسہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں نہیں بھجوایا۔ یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہی خناس ہے جو ہمارے ذہن پہ بھی سوار ہے، اور بچے بھی اسی طرح ہمارے سوچتے ہیں، مشورے ہوتے رہتے ہیں دنیا کیسے کمائیں، کون سی ڈگریاں لیں، کون سے اسکول میں جائیں، کیا کریں، اللہ کو کیسے راضی کریں، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ حالانکہ اصل تو یہ ہے اللہ کو راضی کرنا یا اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا، اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی آپ کو اس وقت تک فکر نہیں ہوگی جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے۔ یعنی آپ اللہ کو منزل
مقصود حیات نہ بنا لیں، اس وقت تک آپ کی نظر میں اللہ کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو کہ میں نے اللہ کے لیے، میں اللہ کا ہوں، اللہ نے مجھے بھجوایا ہے، اللہ کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے، تو اس وقت تک اللہ کی رضا کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ آپ کی نظر میں اپنی مرضی کی اہمیت ہوگی کہ میری مرضی۔ اب دین کی تشریحات بھی آپ خود کریں گے کہ دین تو اتنا سخت ہے نہیں، آپ ہمیں سخت بنا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، یا آپ یہ کہیں گے کہ یار اس طریقے تو ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور بس ہم تو اللہ کی رضا کی میں بات کر رہا تھا، اور موضوع یہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیوں آئے؟ اللہ کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کیسے ملے گا؟ جب اللہ راضی ہو جائے گا، سادی سی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جب اللہ ہماری منزل بن جائے گا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے سے اللہ راضی ہوگا۔ سادی سی بات ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کو چاہتے ہی نہیں، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا کی آپ کی، یعنی دیکھیں ملاقات ہے اور دیدار ہے، تیسرا شخص کیا تھا؟ بہرحال یہ دو چیزیں آپ اس وقت ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب اور اللہ کی ملاقات، یہ آپ کا مد نظر، اس کی آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر اہمیت نہیں ہے تو اللہ آپ کی منزل نہیں بن سکتا۔ ایک بات، جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ کی رضائیں، اس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ جب کوئی چھوٹا سا وقت ملا اکیلے سے، آپ نے اپنی مرضی شروع کر دی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری، کوئی بھی وقت ہو، چاہے وہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس لمحے اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو بات جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے پھر نکل جاتی ہے۔ اور مختصر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو آج کا میرا موضوع ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اس کو جیتنے کے لیے آئے ہیں، اس کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ منزل، یعنی یہ مقصد اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ کی زندگی گزر تو جائے گی جیسے کہ گزر رہی ہے بہت عام عوام الناس جو ہے، ان کی نظر میں اللہ کی ملاقات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک بات اگر یعنی ہو گئی کسی بھی طریقے سے کہ دنیا ہی آپ کی منزل ٹھہر گئی، تو اتنا ہی سی میں بات بتا دوں کہ جنت کی خوشبو بھی آپ نہیں پائیں گے کبھی بھی۔ یہ بات اس پہ ذرا سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ ہم تو ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، چلو کلمہ پڑھا ہے، ٹکریں لگا لیں، بس ہو جائے، کام ہو جائے گا۔ کام نہیں ہوگا جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو اور دنیا سے زیادہ آخرت پیاری نہ ہو تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ دنیا آخرت سے زیادہ پیاری ہو گئی تو اللہ کی نظر میں آپ کافر ہیں۔ دنیا آخرت سے زیادہ محبوب ہو گئی تو اللہ کی نظر میں آپ کافر ہیں، اور آپ کے لیے ویل ہے۔ سورہ ابراہیم کی 2 اور 3 نمبر آیت پڑھ لیں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کافروں کے لیے جنہوں نے دنیا سے زیادہ، دنیا کے مقابلے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو چاہتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، تو یہ لوگ کافر ہیں۔
اب ان نے کلمہ پڑھا بھی ہے تو اس کلمے سے، تو میں نے تو آپ کو کہا کہ ہندو کو اگر کلمہ بھی پڑھے، یعنی نیت اس کی نہ ہو، دن میں 100 بار کلمہ پڑھے، تو ہندو کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اصل بات تو نیت کی ہوتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی مزید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم